السلام علیکم دوستوں، میرے چینل دانیال انفو پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں، جنہیں اہل مدین اور اہل حقہ یعنی جھاڑی والوں کی طرف بھیجا گیا، جو جھاڑی نما درخت کی عبادت کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ہم جانیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے کے علاوہ اور کس برائی میں مبتلا تھے، اور کیا اہل مدین اور اہل حقہ ایک ہی قوم تھے۔ تو آئیے جانتے ہیں قرآنی آیات کی روشنی میں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 اور 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، تو ناپ اور تول پورا کرو، اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارا بھلا ہے اگر ایمان لاؤ، اور ہر راستہ پر یوں نہ بیٹھو کہ راہ گیروں کو ڈراؤ اور اللہ کی راہ سے انہیں روکو۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 84 تا 86 میں، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور مجھے تم پر گھیر لینے والے عذاب کا ڈر ہے۔ اور اے میری قوم، ناپ اور تول کے ساتھ پوری کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ اسی طرح سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 176 تا 184 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بن والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، جب ان سے شعیب نے فرمایا کیا ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا مانندہ رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ ناپ پورا کرو اور گھٹانے والوں میں نہ ہو، سیدھی ترازو سے تولو، اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور اگلی مخلوق کو۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اللہ کو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں بھی ناانصافی کرتی تھی، اور اس کے علاوہ راستے پر بیٹھتی اور لوگوں کو ڈراتی دھمکاتی اور ان سے پیسے وصول کرتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سرکش اور باغی قوم تھی، راستوں پر بیٹھے رہتے اور لوگوں کے مالوں سے 10واں حصہ بطور گنڈا ٹیکس وصول کرتے تھے۔ اس کے علاوہ زمین پر امن و سکون سے نہیں رہتے، اور جہاں کے سے مسلمان گزرتے انہیں تنگ کرتے۔ یہاں پر ہم نے آیات بیان کی۔ ان آیات میں سورۃ اعراف اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اہل مدین کہتا ہے، اور سورۃ الشعراء کی آیاتوں میں اللہ تعالیٰ انہیں بن والے یعنی جھاڑیوں والے کہتا ہے، اور ان لوگوں کی خصلتیں بھی ایک جیسی تھیں، یعنی دونوں قوموں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، اور برائیاں بھی بالکل ایک جیسی، مثلا ناپ تول میں کمی بیشی کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ ایک ہی قوم تھی؟ لیکن اس کے بارے میں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اصحاب الایکہ اور اہل مدین ایک قوم نہیں تھی، بلکہ وہ علیحدہ علیحدہ قوم تھی، اور اس کے بارے میں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کا ذکر کیا تو فرمایا شعیب کی برادری، مثلا سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 میں، اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب کو بھیجا۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 84 میں، اور مدین کی طرف ان کی ہم قوم شعیب کو بھیجا۔ لیکن جب سورۃ الشعراء میں بن والوں یعنی جھاڑی والوں کا ذکر کیا تو وہاں پر بھائی یا ہم قوم استعمال نہیں کیا۔ مثلا سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 176 میں، بن والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، جب ان سے شعیب نے فرمایا کیا ڈرتے نہیں۔ اسی طرح وہ ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کی طرف عذاب اور بھیجا، اور بن والوں کی طرف جو عذاب بھیجا تھا وہ اور تھا۔ مثلا سورۃ اعراف میں جہاں اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اہل مدین کہتا ہے، اس کی آیت نمبر 91 میں فرماتا ہے انہیں زلزلہ نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اسی طرح سورہ ہود میں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اہل مدین کہتا ہے، اس کی آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ظالموں کو چنگاڑ نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ اسی طرح سورۃ الشعراء جہاں پر اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام کی قوم کو بن والے کہتا ہے، اس کی آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن یعنی بادل والے دن کے عذاب نے آ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اہل مدین کا ذکر کیا ہے وہاں پر کوئی اور عذاب بیان کیا ہے، اور جہاں پر بن والے کہا ہے وہاں پر اور عذاب کا ذکر کیا ہے، تو لہٰذا یہ دونوں مختلف قومیں ہوئیں۔ اور جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی قوم تھی،
تو وہ ان کے اعتراضات کے جواب میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کی طرف ہم قوم کہا اور بن والوں کی طرف ہم قوم نہیں کہا، یہ اس لیے اہل مدین ان کی قوم تھی، اس وجہ سے ہم قوم کہا، لیکن جب بن والے کہا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ جھاڑی کی عبادت کرنے والے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم قوم کہنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ ان لوگوں کے ہم قوم تھے، لیکن ان کی عبادت کے لحاظ سے ان کے ہم قوم نہیں تھے۔ اسی طرح دوسرا اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدین والوں کی طرف علیحدہ عذاب کا ذکر کیا ہے اور بن والوں کی طرف علیحدہ عذاب کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو سورۃ اعراف اور سورہ ہود کی آیتیں بتائیں، اور سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کی طرف ہی علیحدہ عذاب کا ذکر کیا، یعنی انہیں زلزلہ نے آ لیا، اور سورہ ہود میں اہل مدین والوں کو ہی چنگاڑ نے آ لیا، اور سورۃ شعراء میں ان پر بادل کے ذریعے عذاب آیا۔ تو تینوں جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ عذاب کا ذکر کیا ہے، حالانکہ پہلی دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کا ذکر کیا ہے، لیکن عذاب علیحدہ علیحدہ تھا۔ تو یہ اس لیے کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب بھی قوم کو دعوت دی تو ان کی قوم نے آگے سے علیحدہ سے جواب دیا، اور ان کی قوم نے جو بھی جواب دیا اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلا سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 میں اس کی قوم کے متکبر سردار بولے، اے شعیب قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو جب شعیب علیہ السلام نے انہیں دین کی طرف دعوت دی تو ان کی قوم کا یہ جواب تھا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کس عذاب کا ذکر کیا ہے؟ انہیں زلزلے نے آ لیا۔ اسی طرح سورہ ہود میں جب شعیب علیہ السلام نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے جواب دیا، بولے اے شعیب ہماری سمجھ میں نہیں آتی تمہاری بہت سی باتیں، بے شک ہمیں تمہیں اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں، یعنی جسمانی لحاظ سے کمزور، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھراؤ کر دیا ہوتا، اور کچھ ہماری نگاہ میں تمہاری عزت نہیں۔ سورہ ہود آیت 91۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا ذکر کیا ہے اور ظالموں کو چنگاڑ نے آ لیا۔ اسی طرح سورہ شعراء کی آیت نمبر 185 تا 87 میں ان کی قوم نے جواب دیا، بولے تم پر جادو ہوا ہے، تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں پر اللہ نے عذاب کا ذکر کیا ہے تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جگہ پر تینوں عذابوں کو جہاں دو کو اکٹھا بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے رویے کے مطابق جیسا انہوں نے جواب دیا ویسا ہی عذاب وہاں پر بیان کیا ہے، اور جب ان پر وقت آ گیا، ان کا ٹائم پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں عذاب ان کی طرف بھیجے۔ مثلا انہیں زلزلہ بھی آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک زوردار چینخ اور بادل جس کے اندر سے آگ برسی، اور وہ سب کے سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ واللہ عالم، وہ ایک قوم تھی یا دو، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور ہر انسان اپنی عقل اور علم کے مطابق رائے دیتا ہے۔ تو وہ ایک قوم ہو یا دو قوم، اللہ کے بتانے کا مقصد ہے ہم کو ڈرانا، تاکہ ہم لوگ ایسی چیزوں سے باز رہیں اور اپنی زندگی کو نیک اور اچھا بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں۔ تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔